فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس قسطوں کے اوپر جو چیزیں انسٹالمنٹ پر لی جاتی ہیں اس کے متعلق ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے بعد پھر اس مسئلے کو سمجھنا آگے بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ابتدائی طور پر آپ شریعت کے چند اصول سمجھیں، اس کے بعد پھر یہ پورا معاملہ کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گا کہ اس میں کہاں خرابی ہے، پھر اس کے مطابق انسان اپنا فیصلہ خود کر لیتا ہے۔ سب سے پہلا شریعت کا اصول یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں تو اس کی قیمت کا طے ہونا ضروری ہے۔ اگر قیمت طے نہیں ہوئی تو دین کہتا ہے یہ معاملہ فاسد ہے، اس کو ختم کریں، دونوں گناہ گار ہوں گے، کیونکہ اس کا نتیجہ جھگڑا ہوگا۔ مثلا آپ کسی دکاندار کے پاس گئے، یار یہ سوٹ نکالو، سوٹ لیا، یہ نہیں پوچھا کتنے کا ہے اور نہ اس نے بتایا، لے کے آپ گھر آ گئے، آپ نے سلوا لیا۔ اب اس سے پوچھنے کہ بھائی کتنے پیسے، وہ کہتا ہے 2000۔ آپ کہیں گے لو یہ کون سا 2000 کا، ایسا سوٹ تو 800 میں بھی مل جاتا ہے۔ تو وہ کہے گا لے لو بھائی پھر جا کر 800 کا، میں تو 2000 کا ہی دوں گا۔ اب آپ سلوا چکے ہیں، وہ سوٹ واپس بھی نہیں ہو سکتا۔ اب ہوگا کیا، جھگڑا ہوگا، وہ 2000 مانگے گا، آپ 800 دیں گے۔ تو شریعت ایسے معاملے کو پسند نہیں کرتی جس کے اخیر میں جھگڑا ہو، اس لیے پہلے قیمت کا طے ہونا ضروری ہے۔ یہ اصول یاد رکھ لیں، کوئی چیز بھی آپ خرید رہے ہیں، چاہے نقد چاہے ادھار، قیمت طے ہونا چاہیے۔ اگر قیمت طے نہیں ہوگی وہ معاملہ غلط ہے۔ ایک اصول تو یہ ہے۔ دوسرا اصول شریعت کا یہ یاد رکھ لیں کہ قیمت ہمیشہ بیچنے والا طے کرتا ہے، جو بائی ہوتا ہے، سیلر جو ہے۔ تو پرچیزر جو ہے وہ تو چاہے گا مجھے مفت میں مل جائے، لیکن جو بیچنے والا ہے قیمت وہ طے کرے گا جتنا اس کا جی چاہے، وہ اپنی چیز کی قیمت بتائے گا، چاہے تھوڑی چاہے زیادہ، وہ اس کی مرضی ہے۔ مثلا میں آپ کو کوئی پین بیچنا چاہتا ہوں، اب بازار میں وہ پین 10 روپے کا مل رہا ہے، میں آپ سے کہوں گا کہ بھائی میں تو یہ 50 کا دوں گا۔ میری مرضی ہے میں 50 کا دوں، 100 کا دوں، مفت دوں، 5 کا دوں۔ آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو لے لیجئے، نہیں سمجھ میں آتا تو مت لیجئے۔ جھگڑا نہیں آپ مجھ سے کر سکتے کہ تم کیوں 50 کا بیچ رہے ہو، یہ تو اتنے کا بکتا، بھائی اتنے کا بکتا ہے تو لے لو جا کر، مجھ سے نہیں لڑو۔ تو یہ اصول ہے شریعت کا کہ قیمت بیچنے والا طے کرے گا، اپنی مرضی سے طے کرے گا۔ خریدنے والے کی سمجھ میں آئے تو لے لے، نہیں سمجھ میں آئے تو مت لے، کوئی بات نہیں۔ تیسرا اصول یہ یاد رکھ لیں کہ جب سودا ہو جائے، مثلا میں نے آپ سے 1 کلو چاول خریدے ہیں، 100 روپے کے خریدے ہیں، اب میرے ذمے 100 روپے دینا ہے، آپ کے ذمے 1 کلو چاول دینا ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے سے زیادتی کا مطالبہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ چاول کا تو ریٹ بڑھ گیا ہے، اب آپ 100 نہیں، آپ مجھے 110 روپے دو، نہیں، کیونکہ ہماری جو بے ہوئی ہے وہ 100 روپے میں ہوئی ہے۔ اب آپ 100 روپے سے 1 روپیہ بھی فالتو مجھ سے نہیں لے سکتے، یہ اصول شریعت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا مجھے ابھی بھی پتہ چلا چاول کا ریٹ تو گر گیا ہے، اب مجھے 1 کلو نہیں مجھے 1.5 کلو چاول دو 100 روپے کے، نہیں، کیونکہ جو ہمارا معاملہ طے ہوا تھا میرے ذمے 100 روپے دینا تھا، آپ کے ذمے 1 کلو چاول دینا تھا۔ اب دونوں ایک دوسرے سے کبھی بھی زیادتی کا مطالبہ نہیں کر سکتے، نہ میں نہ آپ۔ یہ 3 اصول سمجھ میں آ گئے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ دیکھیں انسٹالمنٹ پر جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں، کوئی بھی ہے، آپ کو موبائل لینا ہے، گاڑی لینی ہے، کپڑا لینا ہے، جوتا لینا ہے، جو چیز بھی ادھار خریدنی ہے، قسطوں پر خریدنی ہے، ان سب کا ایک ہی اصول ہے۔ اب ان اصولوں کے تحت آپ جو معاملہ کریں گے وہ معاملہ جائز ہے، اور اگر آپ ان اصولوں سے نکل جاتے ہیں تو وہ معاملہ ناجائز ہو جائے گا۔ اب وہ اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ چیز ہو اور حلال بھی ہو۔ چیز ہو کا مطلب ہے کہ قرضہ نہ ہو۔ مثلا آپ میرے پاس آئے، میں نے کہا یار میں نے فلاں بندے سے 500 روپے لینے ہیں، وہ مجھے 1 تاریخ کو دے گا، آپ ایسا کرو مجھے ابھی 450 روپے دے دو، آپ اس سے 1 تاریخ کو 500 روپے لے لینا۔
تو میں نے اپنا 500 روپے کا ادھار آپ کو 450 میں بیچا ہے۔ ادھار کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کا بیچنا جائز نہیں، یہ گناہ ہے۔ تو جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ چیز ہونی چاہیے، سائیکل، کوئی چیز جس کو آپ استعمال کر سکیں، اور ہو بھی حلال۔ حرام کا تو نقد بیچنا بھی ناجائز ہے، ادھار بیچنا بھی ناجائز ہے۔ تو حلال چیز فروخت کریں گے تو ٹھیک ہے، حرام کا معاملہ کرنا شریعت میں جائز نہیں۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ وہ چیز بھی ہو اور حلال بھی ہو۔ دوسری اصولی بات یہ ہے کہ آپ انسٹالمنٹ پر جو چیز لینا چاہتے ہیں اس کی کل قیمت کا طے ہونا ضروری ہے۔ مثلا وہ کہے گا نقد میں 100 روپے کی ہے، ادھار میں 150 روپے کی ہے۔ اب یہ طے ہو گیا، نقد لوگے 100 روپے دینے پڑیں گے، ادھار لوگے 150 روپے دینے پڑیں گے۔ دونوں قیمتیں الگ الگ متعین ہو جانی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نقد لوں گا تو اتنے پیسے دینے ہیں، ادھار لوں گا تو اتنے پیسے دینے ہیں، ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اصول ہے کہ کل قیمت اس کی طے ہو جائے اور موقع پر یہ پتہ بھی چل جائے کہ آپ کیا لینا چاہتے ہیں، نقد یا ادھار۔ مثلا میں نے آپ سے پوچھا کہ مجھے یہ موبائل خریدنا کتنے کا ہے، آپ نے کہا نقد لوگے 10,000 کا ہے، ادھار لوگے تو 15,000 کا ہے۔ تو میں موبائل لے کے چلا گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں پیسے بھجواتا ہوں۔ اب یہ نہیں پتہ میں نے نقد خریدا ہے یا ادھار خریدا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں شاید ادھار خریدا ہوگا اور میرے ذہن میں ہے کہ میں نقد لے کر جا رہا ہوں۔ اب 4-5 دن گزر گئے، آپ نے فون کیا بھائی پیسے تو بھجوا دو، تو میں کہوں گا اچھا میں بھجواتا ہوں، تو میں نے 10,000 بھجوائے، آپ کہیں گے کہ 10 کس چیز کے، آپ تو ادھار لے کے گئے ہیں، تو میں کہوں گا نہیں میں نے تو نقد خریدا ہے۔ اب وہاں پر چونکہ نقد اور ادھار کی قیمتیں تو پتہ چل گئی تھی، یہ نہیں پتہ کہ میں آپ سے نقد لے رہا ہوں یا ادھار، اب اس پر بھی جھگڑا ہوگا۔ تو اس لیے وہاں طے ہو جائے کہ آپ نے نقد لینا ہے تو اتنی قیمت، ادھار لینا ہے تو اتنی قیمت۔ اب بتائیں آپ کیا لینا چاہتے ہیں، نقد یا ادھار؟ اب آپ کہیں گے جی مجھے تو ادھار خریدنا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ طے ہو گیا کہ اب اس چیز کی کل قیمت 15,000 روپے ہے اور وہ آپ کو دینی ہے، ختم۔ اگلی شرط یہ ہے کہ جو کل قیمت ہے اس کی ظاہر آپ انسٹالمنٹ پر لے رہے ہیں تو آپ کو قسطیں بنانی ہوں گی، تو کل قسطوں کا طے ہونا ضروری ہے۔ اس میں مدت کا تعین بھی خود بخود ہو جائے گا۔ مثلا 15,000 روپے کی چیز ہے، اگر آپ ہر مہینے 1,000 دیں گے تو 15 مہینوں میں قیمت پوری ہو جائے گی، یہ طے ہو جاتا ہے۔ تو جتنی قیمت ہے وہ طے ہو گئی، اور کل قسطیں یہ بھی طے ہونا ضروری ہے کہ آپ نے کل کتنی اقساط میں وہ چیز خریدنی ہے۔ اگر یہ طے نہیں کریں گے تو بھی جھگڑا ہوگا۔ مثلا 15,000 طے ہو گئے، اب میں نے ہر مہینے کتنے دینے یہ آپ نے طے نہیں کیا، اب لڑائی ہوگی، کبھی آپ 5 روپے بھجوا رہے ہیں، کبھی 20 روپے بھجوا رہے ہیں، وہ کہے گا بھائی میں فقیر ہوں آپ کیا کر رہے ہو، تو آپ کہیں گے میں نے پیسے دینے ہیں نا تو میں دیتا رہوں گا اپنے حساب سے، نہیں۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے ہر مہینے یہ اتنے پیسے دے گا، مجھے بھی پتہ ہونا چاہیے میں نے ہر مہینے اتنے پیسے دینے ہیں۔ تو پہلی شرط کیا تھی، چیز بھی ہو حلال بھی ہو۔ دوسرا اس کی کل قیمت طے ہو جائے اور متعین ہو کہ میں ادھار لے رہا ہوں۔ تیسرا اس کی کل قسطیں بھی طے ہو جائیں کہ میں نے اتنی قسطوں میں یہ چیز لینی ہے اور میں نے اتنے مہینوں میں پیسے ادا کرنے ہیں۔ اگلی شرط یہ ہے کہ چیز خریدتے ہی مجھے آپ چیز کا مالک بنائیں گے۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ نہیں جب تک آپ کی قسطیں پوری نہیں ہوتی ہم اس چیز کو آپ کا مالک، آپ کو اس چیز کا مالک نہیں بنائیں گے، یہ اصول شریعت کے خلاف ہے۔ جب ہمارا معاملہ طے ہو گیا، قیمت طے ہو گئی تو میں چیز کا مالک بن چکا ہوں، اب میرے ذمے پیسے ہیں، میں آپ کا مقروض ہوں، وہ میں آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے دیتا رہوں گا شرط کے مطابق، لیکن آپ کو مجھے چیز کا مالک آج ہی بنانا ہوگا، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ صاحب بعد میں مالک بناؤں گا۔ اور عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، لوگ فوراً وہ چیز حوالے کر دیا کرتے ہیں۔ اب جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے 5ویں شرط میں آ کر۔ وہ کیا کہ اگر کسی وجہ سے میں نے قسط شارٹ کر دی اور پیسے دینے میں تاخیر کر دی تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس تاخیر پر جرمانہ نہیں ہوگا، کیونکہ 15,000 قیمت طے ہو گئی تھی۔
اب آپ مجھے 500 جرمانہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے موبائل کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے، اور یہ پہلے عرض کر دیا کہ اصول شریعت میں یہ طے ہے کہ قیمت طے ہونے کے بعد اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو جرمانہ ہے، جو فائنینشیل پینلٹی ڈالی جاتی ہے، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اب اگر آپ کوئی چیز لینے گئے، آپ نے حلال چیز خریدی، کل قیمت طے ہو گئی، قسطیں بھی طے ہو گئی، آپ مالک بن گئے، اور یہ بھی شرط لگ گئی کہ کوئی قسط شارٹ ہوگی تو آپ مجھے جرمانہ نہیں کریں گے، ان شرائط کے ساتھ آپ کہیں سے بھی کوئی چیز خرید لیں، چاہے بینک سے لیں، چاہے کسی دکاندار سے خریدیں، چاہے اپنے کسی رشتہ دار سے خریدیں، ان شرائط کے مطابق اگر آپ نے سودا کر لیا ہے انسٹالمنٹ والا تو وہ بالکل صحیح ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں ہوگی تو یہ معاملہ غلط ہے۔ عام طور پر جس شرط پر لوگ ایگری نہیں ہوتے وہ یہ آخری شرط ہے۔ وہ کہتے ہیں صاحب اگر یہ قسط نہیں دے گا اور میں جرمانہ نہیں کروں گا تو میرے تو پیسے مارے جائیں گے، تو میں تو ایسا نہیں کروں گا، ہر حال میں مجھے اسے جرمانہ کرنا ہی کرنا ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ آپ جرمانہ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں آ کر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم شریعت کے مطابق تو پھر نہیں چل سکتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں ان معاملات کے بھی حل بتائے ہیں۔ آپ اگر دین کے مطابق کاروبار کریں علماء سے مشورہ کر کے تو آپ کو دین بھی سیکیورٹی دیتا ہے کہ آپ اپنے فائنینشلی طور پر سیکیور ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ یہ کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اگر آپ نے کیس شارٹ کی تو میں آپ پر جرمانہ کروں گا۔ ظاہر ہے آپ کو اسے بوجھ ڈالنا ہے نا تاکہ وہ کیس شارٹ نہ کرے، تو یہ تلوار نہ لٹکائیں جرمانے والی، کوئی اور تلوار لٹکا دیں۔ مثلا آپ اس سے کہیں کہ جی مجھے آپ چیک دیں، وہ چیک آپ اس سے لے کر رکھ لیں، اور اگر وہ کس شارٹ کرے اور نہیں دے گا تو چیک تو آپ کے پاس ہے نا اس کا، تو آپ بینک میں جائیں اور اپنا چیک کیش کروا کر اس کے پیسے لے لیں۔ اور اگر بینک میں پیسے نہیں ہوں گے تو آپ اس چیک پر اس کے خلاف کیس کروائیں گے اور اس کے اوپر فراڈ کا پرچہ ہو جائے گا۔ اب وہ ڈرے گا کہ نہیں یار میرا چیک ہے اس کے پاس، اگر میں نے قسط نہیں دی تو یہ بندہ پرچہ کروائے گا، میں تو پھنس جاؤں گا۔ اس خوف کی وجہ سے وہ آ کر اپنی قسط ادا کرے گا اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو یہ آپ سیکیورٹی کے طور پر اس سے چیک لے سکتے ہیں۔ تو آپ کو جرمانہ کی شرط نہ لگائیں، یہ شرط لگا دیں۔ دوسری صورت یہ کہ آپ اس سے کوئی ضامن لیں۔ مثلا وہ مجھے لے کر جاتا ہے کہ صاحب اگر میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا، یہ شہر کا معتبر آدمی ہے، فلاں دکان کا مالک ہے، فلاں دفتر کا مالک ہے، یا یہ کونسلر ہے، کوئی بھی ایسی معتبر شخصیت، اور اگر میں پیسے نہیں دوں گا تو میری جگہ یہ پیسے دے دے گا، آپ اس سے لے لیجئے گا۔ اب مجھے حوصلہ ہوگا کہ بھائی اگر کل کو یہ بندہ بھاگتا بھی ہے تو چلو میں کونسلر صاحب کو فون کروں گا کہ جی وہ بندہ قسط نہیں دے رہا، آپ نے ذمہ داری لی تھی، مجھے اس سے لے کر دیں یا اپنی جیب سے بھیجیں۔ اب ظاہر ہے میں نے ضمانت دی تھی تو میں ذمہ دار ہو کر وہ پیسے ادا کروں گا، تو یوں وہ پابند ہوگا کہ یار اگر میں نہیں دیتا تو وہ کونسلر مجھے تنگ کرے گا اور میرے لیے تو بڑی بے عزتی ہے، میں محلے میں بدنام ہو جاؤں گا، وہ آپ کی قسط ضرور ادا کرے گا، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری صورت یہ کہ آپ اس سے کوئی چیز رہن رکھیں۔ مثلا وہ آپ سے موبائل خرید کر لے کر گیا ہے تو آپ اس سے کہیں کہ آپ ایسا کریں مجھے اپنے موٹر سائیکل کی کاپی میرے پاس رکھوائیں، یا اپنے مکان کی کوئی رجسٹری رکھوائیں تاکہ کل کو آپ بھاگیں تو میرے پاس کوئی چیز تو ہو جس کو بیچ کر میں اپنی قیمت وصول کروں، یا اپنی گھڑی مجھے رکھوا کر دیں۔ اب یہ قسط نہیں دے گا تو آپ گھڑی فروخت کر کر اپنی قیمت وصول کر لیں گے، لیکن اس میں اصول یاد رکھ لیں، اس نے 15,000 کا موبائل لیا اور آپ کو 20,000 کی چیز دے کر گیا ہے، اگر وہ پیسے نہیں دیتا تو آپ 20,000 کی چیز بیچ کر 15 رکھیں گے، 5,000 اس کو واپس کرنے ہوں گے، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ آپ نے اپنی ایکچوئل جو اماؤنٹ ہے وہ وصول کرنی ہے نا، زائد تو نہیں لے سکتے۔ تو یہ بھی ایک صورت ہے کہ آپ رہن رکھوا لیں لیکن جرمانہ نہیں کریں گے، آپ یہ والی شرط رکھوائیں۔ اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو پھر آپ یوں کریں کہ آپ اس سے یہ وعدہ لیں، سائن کروائیں کہ اگر میں قسط نہیں دوں گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مثلاً 5,000 روپے صدقہ کروں گا، اور اس صدقہ کرنے کا وکیل آپ کو بناؤں گا، میں آپ کو دوں گا، آپ آگے جس مرضی فقیر کو دے دیں۔ اب آپ کہیں گے اس میں کیا فائدہ ہے؟
اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جو اس کو 5,000 جرمانہ کرنا تھا، اس جرمانے کی جگہ اس کو 5,000 صدقے کا پابند بنائیں۔ فرق یہ ہے کہ جرمانہ آپ کی جیب میں جائے گا، وہ سود ہے، گناہ ہے، اور صدقہ فقیر کے پاس جائے گا، وہ آپ نے تو کچھ نہیں لیا نا، تو اس لیے آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب وہ سوچے گا کہ یار مجھے 5,000 روپے اس کو جو دینے پڑیں گے تو میں اپنی قسط ہی دے دوں، خواہ جو میں نے صدقہ کرنا ہے اس سے بہتر ہے میں اپنی قسط ادا کر دوں۔ اب چونکہ ایگریمنٹ میں یہ طے ہوگا، اگر وہ ایگریمنٹ سے پھرے گا تو بھی اس پر کیس ہوگا کہ دیکھو جی اس نے وعدہ کیا اور یہ وعدے سے پھر گیا ہے، تو آپ یہ وعدہ بھی اس سے لے سکتے ہیں۔ اس کی بھی مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے اس کی گنجائش نکالی ہے کہ اس شرط کے مطابق بھی اس کو پابند کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتی تو لوگ عام طور پر یہ کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ قسط نہیں دیتا نا تو وہ اس کی چیز اٹھا کے لے آتے ہیں۔ مثلا میں نے موبائل خریدا، میں نے قسط نہیں دی تو موبائل چھین کے رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جاؤ تمہارے پیسے ختم ہو گئے۔ یہ ناجائز ہے، کیونکہ میں موبائل کا مالک ہوں، آپ نے مجھ سے پیسے لینے، آپ پیسوں کا مطالبہ کریں، موبائل چھین کر اپنے پاس آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو بدمعاشی ہے کھلی کھلی۔ ہاں اس کی صورت یہ ہے کہ آپ یوں کریں کہ وہ موبائل اس کو بیچے نہیں، آپ وہ موبائل اس کو کرائے پر دے دیں، سب بات فرق سمجھیں، بیچے نہیں، اس کو کرائے پر دے دیں اور طے کر دیں بھی مہینے کا 1,000 روپے کرایہ ہے، تم موبائل استعمال کرو۔ اب وہ قسطیں دیتا رہتا ہے کرائے کی شکل میں، آپ لیتے رہیں، جب قسطیں پوری ہو جائیں تو آپ کہیں یہ موبائل میں نے تمہیں ہبہ کر دیا، تم اس کے مالک ہو، بات ختم ہو گئی، آپ کے پیسے وصول ہو گئے، وہ موبائل کا اب مالک بن گیا ہے، پہلے وہ مالک نہیں تھا کیونکہ آپ نے اسے کرائے پر دی ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ بالفرض اس نے 5 قسطیں دے دی اور باقی قسطیں وہ نہیں دیتا، تو آپ نے تو موبائل اس کو کرائے پر دیا، بیچا تو نہیں ہے، تو کرائے پر جو چیز دی جائے اس کے مالک آپ ہیں، تو آپ اس سے موبائل لے لیں، رکھ لیں۔ جو 5,000 آئے تھے وہ قسطیں نہیں تھی، وہ کرایہ تھا، وہ بھی آپ کا تھا، اب یہ موبائل بھی آپ کا ہے اور وہ فارغ ہے، اپنے گھر چلا جائے۔ اب وہ سوچے گا یار اگر میں نے ایسا نہیں کیا یہ تو مجھ سے موبائل چھین لے گا، کیونکہ موبائل کا تو میں مالک ہی نہیں، ڈبہ آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اس لیے کہ موبائل کرائے پر دیا ہے تو ہر چیز آپ کے پاس موجود ہوگی۔ یہ بھی ایک شکل ہے کہ اگلے بندے پر بوجھ تلوار لٹکی رہے گی اور وہ پابند ہو کر اپنی قسطیں ادا کرے گا، آپ پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو 5ویں شرط ہے جس کی وجہ سے لوگ عام طور پر اس معاملے میں گنہگار ہوتے ہیں کہ جی جرمانے کی شرط تو سارے لگاتے ہیں، اب ہم کیا کریں، مجبور ہیں، نہیں، آپ ان سے کہیں مجھ پر جرمانے کی شرط نہ لگاؤ، یہ شرط لگا دو کہ میں ضامن دوں گا، میرا چیک رکھ لو، یا کوئی بھی رہن وغیرہ کی کوئی بھی شکل بنا لیں، یہ والی صورتیں جائز ہیں۔ آپ 5ویں شرط کو ہٹا کر یہ والی ایڈجسٹ کروا دیں تو اب آپ لے سکتے ہیں، اب کوئی اس کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک بات سمجھ لیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب قسطوں پر چیز لینا دینا یہ تو سود ہے، کیوں کہ نقد لے رہے ہیں 100 روپے کی ہے اور اگر 1 ماہ کے بعد پیسے دیں گے تو وہ 1200 کی ہے، یہ جو 200 روپے ہیں یہ تو 1 مہینے کی مدت کی جو مہلت ہے اس مہلت کے پیسے ہیں، لہٰذا مہلت کے پیسے لینا تو جائز ہی نہیں ہے، تو یہ سود بنتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے شروع میں اصول عرض کیا کہ بیچنے والے کو اختیار ہے وہ اپنی چیز کی جتنی چاہے قیمت طے کر دے، آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ مثلا آپ یوں سمجھیں کہ ایک تسبیح یہاں سے ملتی ہے، وہ ملتی ہے 50 روپے کی، اور میں گیا عمرے پر، وہاں جو امام کعبہ تھے انہوں نے مجھے ایک تسبیح ہدیے میں دے دی، وہی جو یہاں 50 روپے کی ملتی ہے، اب یہ امام کعبہ کے ہاتھ سے آئی ہوئی تسبیح ہے، اب آپ بتائیں گے میں 50 کی بیچوں گا؟ بتائیں، نہیں، میں کہوں گا بھائی یہ تو میں کم سے کم اس کے 50,000 لوں گا اگر کوئی لیتا ہے تو، کیوں بیت اللہ کے امام کی طرف سے آئی ہے، یہ کوئی عام تسبیح تو نہیں ہے۔ اب ادھر بھی تسبیح وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے، یہ 50 روپے کی ہے اور یہ میں 1000 روپے کی بیچ رہا ہوں، آخر یہ جو 950 میں نے فالتو مانگے وہ کس چیز کے ہیں؟ اصل میں اس تسبیح کے ساتھ ایک خصوصیت جڑ گئی ہے، اس خصوصیت کی وجہ سے میں نے اس کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے، تو وہ تسبیح 1000 روپے کی بیچ رہا ہوں، کوئی چیز 1000 کی اور نہیں بیچ رہا کہ جی امام کعبہ کے ہاتھ کے لگنے کی برکت بیچ رہا ہوں، برکت نہیں بکا کرتی، بکتی تو تسبیح ہے۔ آپ اس کو دوسری طرح سمجھیں،
ایک مکان مسجد کے پڑوس میں ہے، یا چلیں اور آسان سمجھیں کہ ایک پورے ماڈل ٹاؤن میں مکان بک رہے ہیں 5 لاکھ روپے مرلہ قیمت ہے اس کی بالفرض، لیکن ایک پلاٹ ایسا ہے جس کا پڑوسی مولانا طارق جمیل صاحب ہے۔ اب آپ بتائیں جس بندے کو مولانا طارق جمیل صاحب کے پڑوس میں پلاٹ ملے گا تو اس کو 5 لاکھ روپے مرلہ میں مل سکتا ہے؟ نہیں، وہ بہت مہنگا بکے گا۔ اب کوئی کہے گا لو جی تم تو مولانا کے پڑوس کو بیچ رہے ہو، یہ تو حرام ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ بھئی بیچ تو پلاٹ ہی کو رہا ہوں، لیکن میں نے اس کی قیمت بڑھا دی ہے۔ کیوں؟ میری مرضی، میری چیز ہے، میں 50 کی بیچوں، میں 1,00,000 کی بیچوں، آپ کو لینی ہے لے لے، مت نہیں لینی تو مت لیجئے، لیکن مجھ سے جھگڑا مت کیجئے۔ اسی طرح میں آپ کو نقد موبائل 10,000 میں دیتا ہوں، ادھار 15,000 میں دیتا ہوں، تو یہ 5,000 میں مدت کی قیمت نہیں لے رہا، میری مرضی ہے، میں نے آپ کو ادھار بیچنا ہے تو میں قیمت زیادہ کروں گا، کم نقد بیچوں گا تو میں قیمت کم کر دوں گا۔ اب یہ چونکہ میں نے عرض کیا یہ مدت کی قیمت نہیں ہے، کیوں؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ اس کی دلیل یہ ہے، بالفرض ہماری 1 سال کی قسطیں طے ہوئی کہ آپ 1 سال میں مجھے پیسے دیں گے، لیکن آپ نے کہا کہ صاحب میری تو کمیٹی نکل آئی ہے، تو 5 ماہ ہوئے ہیں تو آپ مجھ سے سارے پیسے ابھی لے لیں، تو آپ بتائیں کیا میں اس کی قیمت مثلاً 15,000 طے ہوئی تھی، آپ مجھے 5 ماہ کے بعد پیسے دیں گے تو میں 15 ہی لوں گا یا تھوڑے لوں گا؟ میں نے تو 15 ہی لینے کہ قیمت 15,000 طے ہوئی ہے، آپ آج دے دیں تب بھی 15 ہی ہے، 1 سال بعد دیں گے تب بھی 15 ہی ہے، اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ مدت کی قیمت ہوتی تو 5 ماہ پہلے دینے کی وجہ سے تو قیمت کم ہونی چاہیے تھی نا، لیکن قیمت کم نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے یہ موبائل کی قیمت تھی، اس میں اضافہ کیا گیا تھا، مدت کی قیمت وصول نہیں کی گئی۔ تو اب اصول سمجھ لیں خلاصے کے طور پر کہ کوئی بھی چیز ادھار خریدنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی قیمت طے ہو جائے، اس کی قسطیں طے ہو جائیں، آپ اس کے مالک بن جائیں، اور کوئی قسط شارٹ ہونے پر جرمانہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ اگر ان شرطوں پر آپ لیتے ہیں تو جائز ہے، ان شرطوں کے علاوہ لیتے ہیں تو وہ معاملہ ناجائز ہو جائے گا۔ اب یہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح لے رہے ہیں، اس لیے یہی اصولی باتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ آپ اگر بیچ رہے ہیں کوئی چیز تو بھی ایسے بیچیں گے، خرید رہے ہیں کوئی چیز تو بھی اسی طرح خریدیں گے، تو انشاءاللہ پھر یہ معاملہ شریعت کے مطابق ہوگا، اس میں نہ کوئی سود ہوگا، نہ اس میں کوئی حرمت ہوگی، اور نہ آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی۔ اب اس میں آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ آپ پوچھئے، جو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ پوچھ سکتے ہیں۔